شرف الدین فاتح تاتاری فاتح عالم بننے کا مصمم ارادہ کر چکے تھے۔ ہلاکو بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر چکا تھا، اور مرکز کی تباہی کے بعد ہلاکو خان کا پوتا الغو خان ایک لشکر جرار کے ساتھ عرب اور مصر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو کاشغر کے قریب ایک لمبی چوڑی چراگاہ میں خیمہ زن ہوا۔ لشکر میں رات بھر رقص و سرور کی محفلیں برپا رہیں۔ صبح صادق کا وقت تھا جب بادشاہ الغو خان نے آرام کرنے کا اعلان کیا اور اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ وہ ابھی بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ الغو خان نے پوری اذان سنی تو اپنے دل پر اس کا عجیب قسم کا اثر محسوس کیا۔ علی الصبح بادشاہ الغو خان کے حکم سے اس کے خادموں نے مؤذن کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ ایک کمزور و نحیف شخص کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ کمزور شخص سید شرف الدین تھے۔ بادشاہ ان سے مخاطب ہو کر بولا، اے بوڑھے شخص، میرے اس سوال کا جواب دے کہ میں اچھا ہوں یا میرا کتا اچھا ہے؟ شرف الدین بلا خوف و خطر بولے، اگر تمہارا کتا تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو بلا شک و شبہ یہ اچھا ہے، اور اگر تم اپنے مالک کا حکم مانتے ہو تو پھر تم اچھے ہو۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر پوچھا، بھائی میرا مالک کون ہے؟ شرف الدین بولے، تمہارا مالک بھی وہی ہے جو سارے جہاں کے سارے انسانوں کا مالک ہے۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، بھائی آخر وہ ہے کون جو تمہارے نزدیک سارے جہاں کے سارے انسانوں کا مالک ہے؟ شرف الدین نے بڑے اطمینان و سکون اور دل جمی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان شروع کیا اور مسلسل بولتے رہے۔ بادشاہ الغو خان نے اپنے مصاحبین کی طرف دیکھ کر کہا، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ مصاحبین بولے، ہم ان باتوں کو نہ مانتے ہیں اور نہ ان سے واقف ہیں۔ ہمارا معیار تو صرف اور صرف بہادری و شجاعت ہے۔ اگر یہ مسلمان ہمارے پہلوان سے کشتی لڑے اور ہمارے پہلوان کو پچھاڑ دے تو ہم سب کو مسلمان ہونے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ فیصلہ ہوا کہ اگلے روز شرف الدین اور تاتاریوں کے مشہور پہلوان کی کشتی ہوگی۔ شرف الدین رات بھر عبادت میں مصروف رہے اور دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اپنے دین مبین کی خاطر میرے بازوؤں میں اتنی طاقت عطا فرما دے کہ میں تیرے دین کی سربلندی ثابت کر سکوں۔ دوسرے روز صبح بادشاہ الغو خان بڑی شان و شوکت سے میدان میں بیٹھا تھا کہ یکلخت ایک بھاری بھرکم پہلوان جھومتا ہوا میدان میں اترا۔ پھر پہلوان نے ایک کہکا بلند کرتے ہوئے شرف الدین کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاتاری پہلوان نے جھنجلا کر دوبارہ کوشش کی تو اس بار بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تاتاری پہلوان نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تو شرف الدین اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگا کر اس کی طرف بڑھے اور پہلوان کو اس کے لگور سے پکڑ کر ایک تنکے کی مانند اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ پہلوان چاروں شانے چت زمین پر پڑا تھا اور پلک جھپکنے سے بیشتر شرف الدین اس کی چھاتی پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر الغو خان اور اس کا لشکر دنگ رہ گیا، اور اسی روز بادشاہ اپنے سارے لشکر سمیت مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ الغو خان کا اسلامی نام سلطان محمد رکھا گیا۔ اس کے قبول اسلام کے بعد مسلمان نہ صرف تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے سے بچ گئے، بلکہ تاتاریوں نے قبول اسلام کے بعد اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ اسلام کے صفحات پر جگمگا رہے ہیں، اور ان کارناموں کے پس منظر میں شرف الدین فاتح تاتار کا نام بھی تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گیا ہے۔